بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہماری دنیا چینل میں۔ دوستوں، آج یہ واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس میں ہماری ہمت ہے یا اللہ پاک ہم سے کرواتے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے پیرو تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں، خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے پلے اب کچھ نہیں جو کہ میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا، یہ یہاں کے جاگیردار کی بیٹی ہے، اس سے جا کر ملے۔ کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ جاگیردار نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جاگیردار کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں میں خدمت کروں گا۔ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمہ اللہ قریب ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیں کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی 1 آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے 1 آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ کہنے لگے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف 1 آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ رونے لگے کہ حضرت کو صرف 1 آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، 1 یاد ہے، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی رحمہ اللہ رونے لگے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیت واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی رحمہ اللہ نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال دیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنے عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟
تو دوستوں واقعی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کریں تو ہم اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ یہ کام نیک اعمال جو ہم نے کیا ہے اس کی توفیق ہمیں اللہ نے دی ہے۔ ہم اپنی ذات سے، ہم اپنی ہمت سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری دوسری ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔